یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ دیا گیا تھا تو ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا گیا تھا تو ہمیں سیرت بیضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی گئی۔ تو گویا کہ ہم اس معنی میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے مقابلے میں کہیں زیادہ نعمتوں سے سرفراز کیے گئے ہیں، اور ہمارے پاس جو معجزہ ہے وہ معجزہ آج بھی زندہ اور جاوید ہے، چاہے وہ قرآن مجید کا معجزہ ہو چاہے وہ سیرت رسول کا معجزہ ہو۔ یہ دونوں معجزے آج بھی زندہ اور جاوید ہیں، اپنے اخلاقی اعتبار سے، اپنی فکری اعتبار سے، اپنے علمی اعتبار سے، ہر ایک جہت میں یہ معجزے آج بھی زندہ اور جاوید ہیں۔ فرق اور صرف فرق یہ ہے اور افسوس یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں ان معجزوں سے آ رہی ہیں، اور ہم نے کبھی قرآن اور سیرت رسول کو معجزانہ انداز میں پڑھا ہی نہیں کہ یہ معجزہ بھی ہم کبھی اس میں معجزہ بھی تو دیکھیں، قرآن مجید ہمیں معجزہ کیا دکھاتا ہے، سیرت رسول میں ہم سے کیا معجزہ ہمیں کیا دکھتا ہے، تو ہم نے کبھی اس کو معجزے کے طور پر نہیں پڑھا۔ ہم نے نبی اکرم کی سیرت کو ہی پڑھا تو صرف ایک بایوگرافی کے طور پر، جیسے کہ کسی نے نیوٹن کی بایوگرافی پڑھ لی، کسی نے کانٹ کی بایوگرافی پڑھ لی، یا مثال کوئی آئنسٹین کے بارے میں جانتا ہے، یا کوئی افلاطون کے پلوٹو کے بارے میں جانتا ہے، تو اس طریقے سے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہاں پیدا ہوئے، یہ کیا یہ کیا اور یہ کیا، اس طریقے سے نہیں گزار کے دنیا سے چلے گا۔ یہ بڑے بڑے ان کے فلسفیہ نظریات تھے، اس طریقے سے انہوں نے دنیا پر اتنا امپیکٹ کیا۔ اسی طریقے سے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا کہ آپ اس زمانے میں پیدا ہوئے، آپ کے والدین شروع میں انتقال فرما گئے، آپ بچپنے میں اپنے دادا کے پاس پرورش پائے، پھر اس کے بعد ایک وقت گزرا کہ پھر آپ کو نبی بنایا گیا، پھر آپ نے مجدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم چونکہ وہ ہمارے نبی ہیں لہٰذا ان کا احترام کر لیتے ہیں، لیکن کہ ہم نے نبی اکرم کی صورت سے وہ اعجاز جو حضرت موسیٰ نے ہاتھ نکالا اور فرعون کے سامنے دکھا دیا اور فرعون بالکل سجدہ رہ گا کہ یہ کیا ہے، تو کیا ہم نے نبی اکرم کی سیرت بیضا کو لوگوں کے سامنے ویسے پیش کر دیا کہ سیرت جب ہم نے پیش کی تو وہ بیضا کہ وہ بالکل چمکدار ہو گئی۔ آپ دیکھیے اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ ملت بیضا، یعنی جب قرآن مجید جو معجزہ ہے اور حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو سیرت بیضا ہے، جب ان دونوں چیزوں سے یہ ملت وجود پذیر ہوتی ہے تو اس کو ملت بیضا کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی ملت، ایک ایسی قوم جو سراپا یعنی اس کا پورے اوپر سے نیچے تک ایک روشنی ہے، اور اس کے ذریعے سے پوری قومیں روشن اور پوری قومیں جو ہیں وہ ظلمت سے نکل سکتی ہیں۔ تو یہ ملت بیضا کب بنے گی، یہ اس بات کی یعنی ہم اور آپ پر اس بات کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملت کو ملت بیضا بنائیں اور اس کو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستہ کر کے اس کو اس مقام تک لے آئیں، اس مقام تک اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو معجزے کے طور پر اس کو سمجھنے کی معجزہ ہے، ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا ہے، اس معجزے کا اعجاز ہم اپنے سامنے دیکھیں کہ کیا اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھولے، ہمارے فکر کو جلا بخشے، ہمارے قلوب کو اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے لیے کھولے اور اس کے اندر ہم ضم ہو جائیں، یعنی پوری زندگی کا پورا زیادہ وقت ہم اس پر گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔